بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلونی کے جھوٹے دعوے داروں کی رسوائی۔ تاریخ میں ابن جوزی کے نام سے دو صاحبان علم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ابن جوزی ہیں، یہ اپنے دور کے مشہور محدث تھے، اور دوسرے سبت ابن جوزی ہیں، اور وہ اہل بیت طاہرین کے عقیدت مند تھے، اور تذکرۃ الخواص ان کی مشہور تالیف ہے، اور یہ دوسرے بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ وہ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا، علی علیہ السلام و ابو بکر میں سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس جملے کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، ایک ان دونوں میں سے وہ افضل ہے جس کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اور اس جملے کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے۔ چنانچہ یہ دو معنی سن کر شیعہ اپنی جگہ اور سنی اپنی جگہ خوش ہو گئے۔ علامہ سبت ابن جوزی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، 4 4 4۔ چنانچہ شیعہ اس لیے خوش ہوئے کہ انہوں نے لفظ 4 کو 3 مرتبہ دہرایا تو یہ تعداد 12 بنتی ہے، جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہے، اور سنی اس لیے خوش ہوئے کہ انہوں نے لفظ 4 کو 3 مرتبہ مکرر کہہ کر خلفاء کی تعداد 4 بیان کی ہے، اور یہ سنی عقیدہ کے مطابق ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی اپنے دور کے مشہور محدث تھے، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے جملے سلونی قبل ان تفقدونی کہنے کی جرأت کی تھی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سلمان فارسی کی خبر مرگ سن کر ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی تجہیز و تکفین کی؟ فرمایا کہ ہاں، درست ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اس روایت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ثالث 3 دن تک دفن نہ ہو سکے، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام مدینہ ای میں تشریف فرما تھے؟ کہا، ہاں، یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کہا، ان میں سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کون سا اقدام درست اور کون سا غلط تھا؟ یہ سن کر ابن جوزی چکرا سا گیا اور پھر سنبھل کر بولا، اے خاتون، اگر تو شوہر کے اذن سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، ورنہ تجھ پر کہ تو بے جھجک یہاں چلی آئی ہے۔ خاتون نے کہا، اے ابن جوزی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ام المؤمنین کا نکلنا کس ذیل میں آتا ہے؟ اس کے لیے ابن جوزی کے پاس جواب کی گنجائش نہ تھی۔ ایک اور شخص مقاتل بن سلیمان نے زندگی میں 3 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا، اور ہر دفعہ اسے رسوائی اٹھانی پڑی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے کہا، عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے یہ دعویٰ سن کر کہا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو انہوں نے سر کس سے منڈوایا تھا؟ مقاتل نے کہا، اللہ نے تیرے دل میں یہ سوال اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت و غرور پر ذلیل کرے۔ دوسری دفعہ اسی مقاتل نے پھر یہی دعویٰ کیا کہ مجھ سے عرش کے نیچے کی تمام اشیاء کے متعلق جو چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں تجھ سے عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا، مجھے بس یہی بتا دو
کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا۔ مقاتل نے سنا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تیسری مرتبہ اس نے یہی دعویٰ کیا تو ایک شخص نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ چونٹی کی انتڑیاں جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ مقاتل سے کوئی جواب نہ بن سکا اور آئندہ اس دعویٰ سے توبہ کر لی۔ کوفہ میں یہی دعویٰ قتادہ نے بھی کیا تھا اور کہا تھا، لوگوں، اسی مسجد میں علی علیہ السلام نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا اور آج میں بھی اسی مسجد میں دعویٰ کر رہا ہوں، لہٰذا تم نے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، حضرت سلیمان کے واقعہ میں ایک چونٹی کا ذکر ہے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ قتادہ سے کوئی جواب نہ بن آیا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے مکہ میں کہا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں کتاب و سنت سے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا، اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جس نے حالت احرام میں زنبور کو مار دیا ہو؟ مگر وہ کتاب و سنت سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے متعدد دفعہ دعویٰ فرمایا، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے دعوے کے بعد ایک شخص اٹھا اور کہا کہ یہ بتائیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ذرا دیکھ لینے دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اوپر نیچے دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی اور فرمایا، تو جبرائیل ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی موجودگی میں پرواز کی اور حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر مولا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے کیسے جانا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے آسمان کی جانب نگاہ کی تو آسمان اول سے لے کر بالائے عرش تک میں نے نگاہ ڈالی، مجھے جبرائیل وہاں نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے زمین کا تحت الثری تک مشاہدہ کیا تو بھی مجھے جبرائیل نظر نہ آئے، غرض یہ کہ میں نے تمام اطراف کو بغور دیکھا تو جبرائیل کہیں بھی موجود نہ تھے۔ اسی لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سوال کرنے والا ہی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد سید نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اضافہ یقین کے لیے آسمان و زمین کے اسرار دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ انہیں ایک مرتبہ زمین و آسمان کا ارتباط دکھایا گیا، لیکن شان امیر المومنین علیہ السلام کے کیا کہنے، آپ علیہ السلام آسمان و زمین کے ارتباط دیکھنے کے محتاج نہ تھے اور آپ علیہ السلام ارتباط و عرض و سما دیکھے بغیر فرمایا کرتے تھے، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ والسلام۔